اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے اسلام سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلا، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے امام کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیان وحافظا وقائدان ودلیلان وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما لیں۔ تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی گئی کہ جب تک انسان خود اپنی تربیت نہ کرے تب تک یہ عالی مقامات حاصل نہیں کر سکتا۔
بہترین مربی اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ انسان خود ہے۔ اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی امانت قرآن اور اہل بیت ہے۔ اس امانت کے بعد اگر کوئی امانت ہے تو یہ آپ کا بدن ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے، کیونکہ یہی بدن جہنم بناتا ہے اور یہی بدن جنت بناتا ہے۔ اور کل ہم نے عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو تو 3 چیزوں کا علم رکھو۔ یہ دنیا محل تجارت ہے، حل ادلکم علی تجارہ، یہاں تو عیاشیاں کرنے نہیں آیا، یہاں تو محنت اور لگن سے تجارت کرنے آیا ہے، جس کا پھل تجھے کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اب ایک گندم کے دانے کا تصور کیجئے، ایک سیب کا دانہ، آپ کے سامنے میں سیب کا دانہ رکھوں اور اسی کے ساتھ سیب رکھوں، یہ تو دیکھ دیکھ کے آپ کو عادت ہو گئی ہے نا، لیکن کیا سائنٹیفکلی کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے جب انسان کو 2 چیزیں دکھائی جائیں، جب اس نے پروسیس نہ دیکھا ہو، بولا جائے کہ یہ جو دانہ ہے یہی سیب ہے اور یہ جو سیب ہے یہ دانہ ہے؟ کس نے دانے کو سیب بنایا؟ ایک بدبودار قطرہ جو آج اس شکل میں آپ کے سامنے، کیا تھے ہم؟ ایک بدبودار نطفہ، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ مولا فرماتے ہیں جس کی ابتدا نطفہ، جس کی انتہا مردار، اس بیچ میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ تجھے اعلیٰ بننا ہے یا ادنا بننا ہے۔ یہ تیرا فیصلہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیب کا دانہ سیب بن سکتا ہے، اسی طرح یہ چھوٹا سا نطفہ انسان بن گیا ہے۔ اب اسی چھوٹے سے ذرے سے انسان کو کیا بننا ہے؟ جنتی بننا ہے یا جہنمی بنے گا۔ لیکن یہ جو دانہ ہے جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، یہ سیب کیسے بنتا ہے؟ خود ہی بن جاتا ہے؟ کیا اس میں اس کا کمال ہے یا کچھ اور چیزیں اس میں شامل ہیں؟ کیا صرف خاک میں ڈالنے سے یہ سیب بن جاتا ہے؟ کتنا ڈیپلی ڈالوں تو یہ سیب بنے گا؟ اگر میں زمین کے بالکل اندر رکھوں گا تو ظلمتوں میں چلا جائے گا، اور جب زیادہ ظلمتوں میں رہے گا یہ سیب نہیں بن پائے گا۔ اسے ایک مخصوص جگہ پہ رکھنا ہے، یعنی زمین میں بھی رہے اور زمین کے باہر سے فائدہ بھی لیتا رہے۔ کمپلیٹلی اندر چلا گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی روح بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اگر تم روح کو کمپلیٹلی مادیات میں دفن کر دو گے، یہ روح پنپ نہیں پائے گی، یہ روح پرواز نہیں کر پائے گی۔ ہاں کھانا کھاؤ، لذتیں لو، لیکن اتنے ہی اندر رہو جتنا دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اندر چلے گئے تو دانے کے دانے ہی رہو گے، کبھی درخت نہیں بن پاؤ گے۔ یہ بڑے بڑے درخت جو دیکھ رہے ہو یہ ایک دن دانہ تھے، آج درخت ہیں۔ یہ اتنے بادل آپ دیکھتے ہو جو گرجتے ہیں، یہ قطروں سے بادل بنے ہیں۔ یہ کائنات جتنی دیکھ رہے ہو یہ ذرے سے کائنات بنی ہے۔ لہٰذا خدا تجھے ذرے سے عظیم بنانا چاہتا ہے، تجھے فرش پہ بھیج کر واپس عرش پہ بلانا چاہتا ہے، لیکن تو سمجھے تو صحیح دنیا میں تو آیا کیوں ہے۔ کل میں نے چند مثالیں دے کے آپ کو سمجھایا تھا، انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں جسم ہوں، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں گھر بنا لو گے، دولت بنا لو گے، مال بنا لو گے، گاڑی بنا لو گے، لیکن فائدہ کیا؟ ساری چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ آغا نراکی فرماتے ہیں یہ خلاف عقل ہے کہ بندہ ایسی چیز کا عاشق بنے جس کا یقین ہے یہ فنا بھی ہو جائے گی اور میرے ساتھ وفا بھی نہیں کرے گی۔ یعنی مجھے یقین ہے یہ لباس فنا کے قابل بھی ہے اور میرے ساتھ وفا بھی نہیں کرے گا۔ ایک شعر کسی شاعر نے پڑھا تھا کہ شمشیر و زن و اسب، اب صحیح سے یاد نہیں ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، شمشیر و زن و اسب کسی وفا دید۔ کہا تھا کسی نے تلوار سے، عورت سے، گھوڑے سے وفا دیکھی ہے،
تشریح خود کرتا ہے کہ گھوڑا آج آپ کا، کل کوئی اور سواری کرے گا، ہمیشہ آپ کا نہیں رہتا۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تو آپ کی، دشمن نے چھین لی یہی تلوار آپ ہی کا سر قلم کر دے۔ بیوی تب تک آپ کی جب تک نکاح میں، بندہ جیسے مرا آٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی، اب چاہے جس سے شادی کر لے۔ تو کہا شمشیر و اسب و زن کسی وفا دید، ان تینوں سے کسی نے وفا نہیں دیکھی، کیونکہ انسان تو کبھی وفا کرتا ہی نہیں نا، جب تک زندہ ہے ساتھ ہے، گیا تو گیا۔ تلوار آج میرے ہاتھ میں میری، کل آپ کے ہاتھ میں آپ کی، گھوڑا آج میرے پاس ہے تو مجھے سواری، گاڑی کی طرح گاڑی کی چابی میرے پاس تو میرے۔ اور صبح سو گئے، رات کو چور آیا، چور چابی سے گاڑی کھولی اور گاڑی اسی کے ساتھ چلی گئی۔ وہ تو یہ نہیں کہے کہ تو نے 20 لاکھ یا 30 لاکھ، آج کل تو 20 لاکھ کہنا بھی شاید آپ کو برا لگے، 70 لاکھ کی گاڑیاں ہو گئی ہیں، تو اتنا خرچہ کر کے گاڑی گھر میں لاؤ، تو چور آیا اور کھوڑا اور چلی گئی۔ تو کہتے ہیں شاعر سوچ رہا تھا، تو اس کو کسی اور شاعر نے جواب دیا کہ نہیں، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، ان تین چیزوں نے کسی سے وفا نہیں کی، لیکن ایک ہے جس سے وفا کی ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ واللہ علی دید، علی دید، علی دید، ان تینوں نے علی سے وفا کی ہے۔ علی کی ذوالفقار نے کبھی علی سے بے وفائی نہیں کی، علی کی سواری نے کبھی علی سے بے وفائی نہیں کی، اور علی کی زہرا نے کبھی علی سے بے وفائی نہیں کی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ عالم عالم فنا ہے، یہاں وفا کا نام ہے ہی نہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں جب تک تین چیزوں کو نہیں سمجھ لیتا، من این، فی این، الی این، یہ تین سفر ہیں، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے، اور کہاں تجھے جانا ہے۔ آنے کا سفر بھی مختصر تھا، رہنے کا سفر بھی مختصر ہے، لیکن جہاں جاؤ گے وہ سفر ابدی ہے، وہاں کی لذتیں۔ اللہ نے زندگی تو جنت پہ کشرا ہو سکتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو انسان سمجھے تو دنیا تو ویسے ہی انسان کے لیے منفور ہو جائے گی، پھر یہ سوال نہیں کرے گا مولانا بار بار علی دنیا کو طلاقیں کیوں دے رہے ہیں، پھر سمجھ آئے گا کہ اہل بیت کو دنیا میں مزہ کیوں نہیں آتا تھا، کیونکہ جس نے وہ مزہ دیکھا اس کے لیے مزہ ہے ہی نہیں، جس نے وہ نعمتیں دیکھیں اس کے لیے نعمتیں۔ ایک خواب مومن دیکھتا ہے نا، ایک خواب میں اس کو مثلاً امام حسین کی زیارت ہو جائے، یہ لذت کئی ہفتوں تک باقی رہتی ہے۔ خواب میں کسی ملک کی زیارت ہو جائے، یہ لذت کئی دنوں تک باقی رہتی ہے، کیونکہ روحانی لذتوں کو بقا ہے، دنیا کی لذتوں کو کیا ہے؟ فنا ہے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ، مولا علی نے مثال دی کہ جس طرح بچہ شکم مادر میں ہے، شکم اور دنیا کا جو آپس میں کنیکشن ہے، دنیا اور آخرت کا یہی کنیکشن ہے۔ جتنی ماں کا رحم چھوٹا ہے اتنی دنیا آخرت کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ جتنی ماں کے شکم میں لذتیں محدود ہیں، دنیا میں لذتیں زیادہ ہیں، اسی طرح آخرت کی لذتوں کا مقابلہ بھی دنیا کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے۔ تو یہاں محدود ہے، وہاں تو لامحدود ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال دوں جو میں نے دوسری امام بارگاہ میں دی تھی، تاکہ آپ محسوس کریں کہ ہر بندہ عاشق خدا ہے، وہ چاہے بولے نہ بولے، چاہے مانے نہ مانے، وہ ذات میں عاشق خدا ہے، کیونکہ یہ وہ قطرہ ہے جو اس دریا سے جدا ہوا ہے۔ اب ہو نہیں سکتا یہ اس دریا سے نفرت کرے جس دریا سے جدا ہوا ہے۔ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، ہمارے وجود میں جذبات الہی ہیں، ہمارے وجود میں نفخہ روحانی، نفخہ پروردگار عالم ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم جسمانی لذتوں کی وجہ سے اس روح کو دفن کر دیتے ہیں، ورنہ ذاتاً ہر انسان اپنے وجود میں عاشق پروردگار عالم ہے۔ ایک واضح ترین دلیل دوں گا جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہر بندہ ایک چیز کا عاشق ہے، اسے ہم بولتے ہیں کمال۔ کافر بھی عاشق کمال ہے، مسلم بھی عاشق کمال ہے۔ کمال مطلب پرفیکشن، کمال مطلب کمپلیٹ ہونا۔ مثلا آپ امیر کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کیونکہ غربت کو آپ ضعف سمجھتے ہو، کمزوری سمجھتے ہو، لہٰذا امیر ہونا چاہتے ہو۔ پیسے کی ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ پیسے سے اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہو، بھوک مٹاتے ہو، شادی کرتے ہو، گھر لیتے ہو، لہٰذا پیسے سے محبت ہے۔
ہر انسان کہتا ہے میرے پاس طاقت آئے، قدرت آئے. اب قدرت اگر حکومت سے ملے تو حکومت کے پیچھے جائے گا، قدرت شہرت سے ملے شہرت کے پیچھے جائے گا، قدرت مال سے ملے مال کے پیچھے جائے گا. یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. انسان عاشق کمال ہے. پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، مولانا اگر ہر انسان عاشق کمال ہے تو پھر شمر دشمن حسین کیوں بنا؟ پھر یزید دشمن امام حسین کیوں بنا؟ فرق یہ ہے کہ وہ جسے کمال سمجھ رہا تھا وہ کمال نہیں تھا، اور حسین کو پتا تھا کہ کمال کیا ہے. شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے. مثلا آپ کو بتائے گا یہ ٹیشو پیپر اگر تجھے مل گیا تو دنیا کا امیر ترین بندہ بن جائے گا. اب آپ کو دھوکہ دے گا، 10 ایڈورٹائزمنٹ بنائے گا. ہاں پہلے شروع میں امریکہ کے دوست بتاتے مولانا وہاں واٹر بیڈ آیا تھا، ہاں پانی والا بیڈ، تو کہتے ہیں ایسے ایڈورٹائزمنٹ دے رہے تھے کہ اگر تو واٹر بیڈ پہ سو گیا نا تجھے ایسی نیند آئے گی جیسی کہیں نہیں آتی، اور تیرے گھر میں اگر یہ بیڈ آ گیا نا تو سمجھو تم پتہ نہیں دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو. اتنا دکھایا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہر بندہ، ہر خاتون، ہر بیوی، ہر بچہ یہ بول رہا تھا اگر ہمارے پاس یہ واٹر بیڈ نہیں ہے لہٰذا ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. جیسے آج کے جوان بولتے ہیں اگر آئی فون نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر گھر میں یہ نہ ہو تو کچھ. یہ آپ کی سوچ کون بناتا ہے؟ یہ بلڈنگز آپ کے ذہنوں میں کون بناتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ، ہاں پروپیگنڈا، چیزوں کو دکھا کر، یعنی جن چیزوں کی ویلیو نہیں ہے ان کو ویلیوبل دکھایا جاتا ہے. کہ بندہ گرمی میں ہے اور کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں کینیڈا کے برفیلے موسم میں آ گیا ہے. ایک عجیب سی انرجی اس کے اندر آ جاتی ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پینے سے پتہ نہیں ہمارے اندر کوئی انرجی آئے گی، کھا کے کچھ ہونا ہی نہیں ہے. 100 بوتلیں پیو تمہارے وجود بیماری آئیں گی، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جھوٹی چیزوں کو کمال بنانا یہی شیطان کا کمال ہے کہ وہ نجاست کو کمال بناتا ہے. یہی شیطان کا کمال ہے. وہ نیستی کو ہستی دکھاتا ہے، جو چیز کچھ ہے ہی نہیں اسے بہت کچھ بتاتا ہے. اب اگر کمال شناس بنو گے تو در علی پہ آؤ گے. ہاں ہر بندے کے وجود میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے، اس صفت کو سمجھیے. مولا علی کی مثال سے سمجھاؤں گا. یہ دنیا میں جتنی آپ ویرائٹی دیکھ رہے ہیں، انسان کسی ایک نقطے پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. یعنی انسان کی زندگی میں فل سٹاپ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. مثلا یہ سوچے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، کتنا کمانا ہے، ایک عدد بتا دے. یہاں جوان اٹھے کہ ابھی پیسہ بنانا ہے، امیر بننا ہے، مولانا کتنا امیر بننا ہے تجھے؟ کوئی ایک فل سٹاپ بتاؤ. 2 کروڑ انف ہیں؟ شاید ابھی بول دے انف ہیں کیونکہ غریب ہے، لیکن جب ملیں گے نا کہے گا نہیں. جس کے پاس 2 ہیں وہ 4 کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس 4 ہیں وہ 6. دنیا کا امیر ترین بندہ بل گیٹس لے لیں، یا ابھی پتہ نہیں کون ہے، تو امیری بھی بدل رہی ہے نا. آج وہ ہے تو کل کوئی اور ہوگا، پھر کل کوئی اور ہوگا. یعنی امیر ترین بندہ بھی یہ نہیں بولتا اسٹاپ، نہیں، کہتا مجھے اور امیر بننا ہے. یہ آپ کی نیچر ہے، آپ اسے کبھی اپنی نیچر سے نکال نہیں سکتے. کوئی یہ سوچے کہ مولانا میں فل اسٹاپ لگا لوں، تو چاہے بھی تو فل اسٹاپ نہیں لگا سکتا. قناعت کرنا اور ہے لیکن خواہش کا ختم ہونا اور ہے. یہ اور بات ہے تو زیادہ قناعت کر دے، بول دے نہیں مجھے نہیں، لیکن دل میں تجھے چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا، کسی کو نہیں چاہیے. ہمیشہ انسان زیادہ سے زیادہ چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ صرف مال نہیں ہے. جوان سے پوچھو اچھا بیوی چاہیے کیسی؟ کہ مولانا دیندار ہو اور حسین ہو اور خوبصورت ہو اور قد ایسا ہو ویسا ہو. اچھا ساری چیزیں. بیوی مل گئی، 5-6 سال گزرتے ہیں، تنہائی میں جا کے پوچھو دوسری چاہیے؟ کوئی نہیں کہے گا نہیں. شرما کے بولے تو اور بات، ڈر کے مارے بولے تو اور بات، نہیں کہے گا چاہیے. ایک عورت کو بولو کیسا شوہر چاہیے، امیر ہو، ایسا ہو ویسا ہو، سب کچھ مل جائے، اس کے بعد بھی گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے کہتی ہے بس ٹی وی لا دو تو کافی ہے. ٹی وی آتا ہے، صوفہ لاؤ. پھر کہتی ہے 20 انچ کی ہے 40 کی لاؤ، 40 کی ہو 60 کی لاؤ. اب کرتے جاؤ، چیزیں لاتے جاؤ، بندہ راضی ہوتا ہی نہیں. خواتین کے لیے مثال دوں، کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کپڑے دیکھتی ہیں،
فیس بک پہ بیٹھ کے فلاں برانڈ فلاں برانڈ فلاں برانڈ، تھکتی نہیں ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے. اچھا سارے کپڑے بھی خرید کے لا کے دیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا. اب ان کا قصور نہیں ہے، فطرت انسان ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. کیوں؟ وجہ ہے ایک، کیونکہ ایک طرف شکم مادر میں دنیا کا گندا سا نطفہ گیا، دوسری طرف شکم مادر میں نفخ الہی گیا. کمال خدا یہ تھا 2 چیزوں کا میلاب ہوا، مادہ ملا روح کے ساتھ، جسم ملا روح کے ساتھ. اب جسم ہے محدود، اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے لامحدود. جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے، لیکن اندر جو اس میں رہ رہا ہے وہ لامحدود ہے. مثلا اب مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. مولا علی فرماتے ہیں جب بھی کھانا کھاؤ نا سفرے پہ زیادہ طعام نہ رکھا کرو. کہ مولا کیوں؟ کہ دیکھو کھا نہیں پاؤ گے، اٹھو گے تو تکلیف میں جاؤ گے. اب پیٹ کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ اب کوئی بندہ 500 گرام 600 گرام 1000 گرام 1 ٹن تو کوئی نہیں کھاتا نا. کتنا بھی بڑا پیٹو بندہ کتنا کھائے، بہت زیادہ پیٹو بھی ہو 100 انڈے کھا لے، اتنا پیٹو آدمی ہو 22 روٹیاں، لیکن نارمل اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہے نا. اب جتنا کھائے گا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک سائز ہے. پیٹ محدود ہے، خواہش لامحدود ہے. وہ خواہش پیٹ کی نہیں روح کی ہے. پیٹ کو کھانا چاہیے، لمیٹڈ چاہیے. بندے کی خواہش لامحدود ہے تبھی دن بدن موٹے سے موٹا ہوتا جاتا ہے. یہ ظلم جسم پر بھی کرتا ہے، روح پر بھی کرتا ہے، کیونکہ روح کو جو چیز چاہیے وہ نہیں دیتا، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اب کراچی میں ایسے ہوٹلز کھلے ہیں جو یہ بولتے ہیں 6000 دو، اب بہت پرانے زمانے میں 6 تھا، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، 6000 دو اور 40 قسم کے کھانے آ کے کھا لو. اب یہ بندہ بڑا خوش ہو کے کہ 6000 میں 40 آئٹم پڑے ہوئے ہیں، پوری فیملی لے کے چلا گیا. اب اللہ نے اسے عقل نہیں دی، ہوٹل والا پاگل ہے کہ وہ تجھے 40 آئٹم کھلائے گا، وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ ہاں لٹا دے خود کو تاکہ تمہارے سارے بچے آ کے 40 آئٹم کھائیں. اسے اللہ نے عقل دی ہے، تیرے پیٹ میں اتنی جگہ ہی نہیں تو 40 کھا سکے. پوری کیلکولیشن ہوتی ہے کہ انسان میکسیمم 4-5 آئٹم آپ کھاؤ گے. یہ اور بات ہے ایک کر کے 40 سے کھاؤ اپنا من بھرنے کے لیے. مولا علی کا فارمولہ یاد رکھنا، فرمایا سفرے پہ زیادہ آئٹم نہ رکھنا. کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ تو کھا بھی نہیں سکے گا اور جب اٹھے گا تو حسرت بھری نگاہ سے اٹھے گا، بے سکون ہو کے اٹھے گا. اور یقین نہیں آتا، میرے فارمولے پریکٹیکل ہوتے ہیں، آزما کر جا کر دیکھ لیے. 6000 کا نقصان اپنا جا کے کر لیجئے. اب 6 میں بچہ بھی لے جا رہا ہے، خاتون بھی لے جا رہا ہے، خود بھی جا رہا ہے. بچہ کتنا کھائے گا؟ 200 گرام، بیوی کتنا کھائے گی؟ 400 گرام. تو چلو 600 کھا لے گا، فائدہ تو ہوٹل والے کا ہوا، تیرا تو نقصان ہی نقصان ہے. اس سے اچھا تھا اپنی سائز کے برابر لیتا، اسی مطابق تو پیسے بھرتا. یہ ہوٹلیں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے مزاج کو جانتی ہیں. انسان حریص ہے، یہ انلمیٹڈ کی خواہش رکھتا ہے. کئی لوگ کیوں اسلام میں ہے کہ بازار میں زیادہ نہ جایا کرو، مکروہ ہے. اللہ کو پتا ہے تمہاری نیچر کا، اللہ جانتا ہے کیونکہ اس نے تجھے بنایا ہے. اسے پتا ہے یہ انسان اپنی ساری چیزیں مکس اپ کر لیتا ہے. کہتا ہے مولانا ڈولمن مال گھومنے گیا تھا. اچھا کیوں گئے؟ کہیں ایسے ہی بور ہو رہے تھے چلے گئے، کوئی نیت نہیں تھی چیزوں کی لینے کی، لیکن واپسی میں پوری ٹرالی بھر کے آئے. کیوں؟ کیونکہ اتنی انہوں نے آئٹم رکھے ہوئے ہیں. فری میں آپ کے لیے اے سی تو نہیں چلایا، ایسا تو نہیں پورا کراچی گرمی سمجھ کے بڑے مال میں چلا جائے، بڑی ٹھنڈک ہے. ان کو پتا ہے بیوی لے کر آئے گا 4 کپڑے دیکھے گی پھنسا کے لے جائے گی اس کو. بچہ لے کر آئے گا 2 کھلونے دیکھے گا 4 کھلونے وہ. اب خود بھی آئے گا، پیٹ تو رکھتا ہے، آنکھیں تو رکھتا ہے، خواہش تو رکھتا ہے، کہیں سے چاکلیٹ کہیں سے کیا اٹھایا، ٹرالی ویسے ہی بھر جائے گی. وہ پاگل نہیں ہے جو اتنی مینجمنٹ کرتے ہیں، وہ انسان کی سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں نہ جاؤ گے نہ حسرت بھری نگاہ لے کر آؤ گے. تو ایک مومن تھا، کہتے ہیں مولانا نہیں میں کچھ اور کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا پیسے تو ہیں نہیں، لوں گا تو میں ویسے بھی نہیں. میں نے کہا پھر کس طرح من بھرتے ہو؟ کہ ایسے ٹرالی لیتا ہوں، چیزیں ڈالتا جاتا ہوں، واپسی میں وہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ شیطان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ شیطان سے بڑے شیطان ہیں، جو نفس کو دھوکہ دے کے ٹرالی وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن خواہشیں تو لے کر آتے ہو نا، دل میں وہ تمنا تو تھی نا، ٹرالی بھری لیکن لی کیوں نہیں؟ پھر بھی تو تیرا پیالہ خالی تھا نا جب واپس آیا۔ اب ایک بندہ جو سفرے پر بیٹھا ایسے ہوٹل میں واپس آیا، اب جتنے لوگ اس ہوٹل میں آپ بھی جاؤ فیملی کو لے کے اور واپس آؤ گے نا، سب یہی بولیں گے بڑا دل تھا مچھلی کھائیں، نہیں کھا سکا، کسٹرڈ کھانے کا دل تھا نہیں کھا سکا، وہ میٹھا پڑا ہوا تھا وہ نہیں کھا سکا۔ ہاں، کئی لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں 2 دن کھانا نہیں کھاتے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، جانتا ہوں میں، ایک دن کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ کہ کل شادی پہ جانا ہے۔ مطلب اس بندے سے اس کی دوستی نہیں ہے، یہ دشمن لگتا ہے اس کا، کہ کہتا میں جا رہا ہوں کوئی لفافے میں پیسے دے رہا ہوں تو وہ ایسے فری میں کیوں دوں، سارا کھانا میں بٹور کو اس کا لے کر آ جاؤں۔ ہاں، یہ نیچر جو کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا، حقیر ہے یہ۔ خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس سے بڑی دشنام، اس سے بڑی توہین نہیں ہے انسان کی کہ خدا کہے یہ گدھا ہے، بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ اب ایک بندہ جس کے سفرے پہ 10 طعام ہیں، آنکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ اٹھاؤں، پیٹ محدود، 2 کھانے کھائے گا پیٹ بھر جائے گا، حسرت لے کر آئے گا کاش وہ کھاتا، یہ کھاتا۔ لیکن جس کے سفرے پہ ایک ہی طعام ہو، وہ اپنی دال روٹی کھانے پر بھی اتنا سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب اگر نمک کے ساتھ بھی کھاتے تھے سکون کے ساتھ کھاتے تھے، اور امیر شام اتنے بڑے سفرے پر بھی بے سکون رہتا تھا۔ ہاں، یہ اہل بیت بتاتے ہیں۔ اب یہ جو خواہش ہے میرے اندر، جس کو انگلش میں بولوں تو انلمیٹڈ کی خواہش، یا آپ کو سب دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا پیکج لو 1200 کا، 2400 کا، 5000 کا، انلمیٹڈ ڈاؤن لوڈ۔ سب سے بڑا جھوٹ ان کمپنیوں کا، انلمیٹڈ کوئی پیکج ہوتا ہی نہیں ہے، انلمیٹڈ کوئی ہارڈ ڈسک بنی نہیں ہے، نہیں۔ لیکن ان کو پتا ہے انسان میکسیمم کتنا یوز کرے گا، بہت زیادہ یوز کر لے، 500 GB مہینے میں یوز کر لے گا ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو دھوکہ دیتے ہیں انلمیٹڈ، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ انلمیٹڈ کا عاشق ہے، یہ لا محدود کا عاشق ہے۔ جملہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا، انلمیٹڈ یعنی اسے وہ چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اسے وہ حسن چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اسے وہ دولت چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اسے وہ لمبی زندگی چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو، یہ اس کے اندر میں ہے۔ لہٰذا یہ بار بار ویرائٹیز کو کریٹ کرتا ہے۔ کیوں انسان ایک جگہ پہ سٹاپ نہیں لگاتا؟ 2012 کا ماڈل گاڑی کا یہ، 2016 کا یہ، 2017 کا یہ، موبائل کا ماڈل یہ، اگلے سال پھر آپ سب کو پتا ہے ہر سال نئے ماڈل آئیں گے۔ کیوں انسان راضی نہیں ہوتا؟ پچھلے ماڈل کو پھینک لیتا ہے، اگلا ماڈل لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جدت پسند ہے، یہ ایک جگہ پہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اسے اور چاہیے، اور حسین چاہیے، اور حسین چاہیے۔ کیوں اور حسین چاہیے؟ کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں یہ وہ جہاں سے آیا ہے وہاں ایک حسین کو دیکھ کر آیا ہے، اسی کے حسن کی تلاش میں دنیا میں گھوم رہا ہے، جو انلمیٹڈ حسن ہے۔ وہاں وہ آواز سن کے آیا ہے، اب دنیا میں آیا ہے، اپنے اس حقیقی وجود سے یہ جدا ہوا ہے، یہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ کبھی یہ سمجھتا ہے اگر مال مل گیا میں کمپلیٹ ہو جاؤں گا۔ بڑے بڑے محلوں میں بھی جب بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تو اب بھی فقیر ہوں، اب بھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ ہالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹریسز خودکشی کرتی ہے، مال، دولت، گاڑی، شہرت، اور کیا چاہیے بندے کو؟ مشہور اتنی پوری دنیا جانے، دولت اتنی بس آرڈر کرے، گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، جو کھانا چاہے کھانا اس کے پاس اویلیبل ہے، دنیا کا جو برانڈ پہننا چاہے وہ برانڈ اس کے لیے اویلیبل ہے، لیکن خودکشی کرتی ہے اور کاغذ پہ لکھتی ہے مجھے سب کچھ مل گیا، لیکن پھر بھی اندر میں وہ چاہیے تھا جس کا مجھے پتا ہی نہیں، جس کی میں تلاش میں تھی۔ میں مر رہی ہوں، شاید مرنے کے بعد مجھے وہ مل جائے جس کی میں تلاش میں ہوں۔ کیوں دنیا کے امیروں کو سکون نہیں؟
آپ سمجھتے ہو یہ چیز مل گئی تو سکون ملے گا، ہاں ملے گا ٹیمپریری، پھر بور ہو جاؤ گے. مہنگی سے مہنگی گاڑی لوگے بور ہو جاؤ گے. خوبصورت سے خوبصورت وجود تجھے مل جائے پھر بور ہو جاؤ گے. بہترین سے بہترین کپڑے سلوا لو، 6 مہینے کے بعد کہو گے پھر نیا جوڑا سلوانا ہے، کیونکہ یہ آپ سب کے اندر لامحدود کی خواہش ہے. اب سنیے امام کا جملہ. معصوم فرماتے ہیں انسان دنیا میں اس لامحدود کو ڈھونڈتا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ محدود ہے. اگر تیرے اندر لامحدود کی تمنا ہے، اگر تو کسی چیز کا طالب ہے، جب طالب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر پانی کی پیاس ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر کھانے کی طلب ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر شہوت ہے تو شہوت کے ازالے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے. اگر اللہ نے کان دیے ہیں تو آوازوں کا ہونا ضروری ہے. اگر اللہ نے آنکھ دی ہے تو تصویروں کا ہونا ضروری ہے. اگر اللہ نے زبان دی ہے تو لفظوں کا ہونا ضروری ہے. تو فرمایا کیسے ممکن ہے تجھے لامحدود کی تمنا ہے اور کوئی لامحدود نہ ہو. فرمایا اگر جسے لامحدود مل جائے اسے ابدی سکون مل جاتا ہے. کہ مولا وہ لامحدود کون ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون مل جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری زندگی ہم اس لامحدود کی تلاش میں رہتے ہیں. حسین سے حسین منظر دیکھتے ہو پھر بھی کہتے ہو اور حسن دیکھنا ہے. فرمایا وہ دنیا میں تجھے نہیں ملے گا. وہ کب ملے گا؟ جب دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت میں پیٹ میں جاؤ گے. اب یہاں پہ تجھے اپنی تربیت کرنی ہے. تجھے یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ میرے روح کی ڈیمانڈز کیا ہیں. کئی والدین کہتے ہیں مولانا بچوں کو بتائیے حقوق والدین کیا ہے نا. تو دیکھیے جب کسی کا حق آپ پر ہوتا ہے تو حقوق 2 طرفہ ہوتے ہیں. کہ شوہر کہے میرا بیوی پر حق ہے، اب یہ نہیں کہ بیوی کے حق شوہر پر نہیں ہے. باپ کہے کہ میرے حق بچوں پر ہیں، اب یہ تو نہیں بچوں کے حق آپ پر نہیں ہے. یہ 2 طرفہ ہیں. ہاں بچے تیرے حق ادا کرے، تو اپنے بچوں کے ادا کر. بیوی تیرا حق ادا کرے، تو بیوی کا حق ادا کر. حقوق اور رائٹس کون بتائے گا؟ گورنمنٹس بتائے گی؟ نہیں، علی ابن ابی طالب بتائیں گے. ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے اگر میرے بس میں ہوتا میں واجب کرتا ہر بندہ توضیح المسائل پڑھے. ہمیں احکام کا پتہ نہیں، ہمیں حقوق کا پتہ نہیں. تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تربیت بچے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی. تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب تو شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یہاں سے تربیت کا آغاز ہے. بندہ حیوان ہو تو شادی شہوت کے لیے کرے گا. شہوت جسم کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. شہوت کو پورا کرنا بھی واجب ہے لیکن جب شہوت پوری ہو گئی اس کے بعد تو بھیڑ بکریاں تو پیدا نہیں کر رہا. کائنات کی سب سے بڑی مشین دنیا میں لا رہا ہے. اس کی کس طرح تربیت کرنی ہے، کس طرح اسے مانیٹر کرنا ہے. فرمایا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی شادی دنیا کی لالچ میں آ کر، حب دنیا میں آ کر، حیوانیت میں آ کر کسی ایسے سے شادی کروا دی جو بے دین و شرابی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں یہ باپ جب مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا لکھو اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. یہ قاتل ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو ابھی جوانی کے ان فمان جوانی میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں میں نے نیو رضویہ میں بولا کیونکہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. اگر نقصانات آپ کو نہ بتائے جائیں، لفظ ہے قتل. جس نے گمراہ بندے سے بیٹی کی شادی کروائی اس نے گویا کیا کر دیا؟ اپنی بیٹی کا قتل. لکھا جائے گا یہ قاتل تھا. اور قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک بندے کا قتل کیا، یہ مت سوچنا اس نے ایک کو قتل کیا، اس نے پوری کائنات کو قتل کیا. اور جب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا گیا مولا قتل سے مراد کیا ہے؟
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا. مولا موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہم کیسے کسی کی موت دے سکتے ہیں اور کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہاں قتل سے مراد ہے جس نے ایک بندے کو ہدایت دی. یہ زندگی ہے. قتل جس نے ایک بندے کو گمراہ کیا. یہاں وہی مراد ہے جس نے بیٹی کی شادی بے دین سے کروائی، شرابی و زانی سے کروائی، بیٹی کا قتل کر دیا کیونکہ بیٹی کو ظلمتوں میں ڈال دیا، اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا. نسلیں بگڑ جاتی ہیں دنیا کی لالچ میں آ کر. دیکھیے جب پتہ نہ ہو نا میری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا. انسان 24 گھنٹہ 100 سال جو انگریزوں نے انڈیا پہ حکومت کی، انگریز تو چلے گئے، آج نمازی، کلمہ پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، لیکن فکر وہی ہے جو انگریزوں کی فکر ہے. تو یہاں دنیا بنانے نہیں آیا، تیرا ایم یہ ہے کہ میں اپنے وجود کو عالم برزخ کے لیے تیار کروں. اگر خدا نے صحیح سالم جسم دیا، یہی صحیح سالم جسم لے کر تجھے عالم برزخ میں جانا ہے. ایسا نہ ہو جس طرح میں نے کل کہا تو ناقص لولا لنگڑا وہاں پہ پیدا ہو. تکلیف کس کو ہوگی؟ اگر یہاں 9 مہینے کے انتظار کے بعد ماں کی گود میں ایک ایسا بچہ آئے جو ناقص ہو، جس کی آنکھیں نہ ہوں، جو گونگا اور بہرا ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو. مولا علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب عالم برزخ میں ہم تجھے لینے آتے ہیں، اگر تو ناقص پیدا ہوتا ہے علی کو تکلیف ہوتی ہے. تم ہماری بچوں کی مانند ہو. انا و علی ابوا حاذی الامہ، رسول خدا کی احادیث ہیں آخری زمانے کے لیے. بچوں کو دیکھتے تھے روتے تھے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں. کلمہ پڑھیں گے لیکن حلیے، لیکن سوچیں، لیکن اعمال یہودی اور نصارہ جیسے ہوں گے. دنیا کی خواہش میں بچے کینیڈا بھیج دیے، امریکہ بھیج دیے، آسٹریلیا بھیج دیے. کیوں بھیجے بھائی؟ مولانا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب واپس بلاؤ نا بچوں کو. تم نے قتل کر دیا اپنی نسلوں کو. ان نظاموں میں اولادیں، ایک نسل بچاؤ گے، 2 نسلیں، تیسری نسل گئی ہاتھ سے. وہاں نسلیں نہیں بچتی. کیوں؟ کیونکہ نظام ظلم ہے. پارا چنار کا بتا رہا ہوں، ایک مومن سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. تنخواہ کتنی؟ یہ 2008 اور 7 کی بات کر رہا ہوں، 40,000 سے 60,000 تک تنخواہ لیتا تھا. ایک ہوا بنا دیا آسٹریلیا. سرکاری نوکری چھوڑی. کس کی محبت میں گیا؟ دین کی محبت میں. دین بچانے گیا تھا. پہلا ایم یہ ہوتا ہے، پیسہ کمانے جا رہے ہیں نا مولانا، ڈالرز میں کمائی ہوگی، پاؤنڈز میں کمائی ہوگی. اچھی بات ہے، اسلام کمانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن چلو تم نے کما لیا، گھر بھی لے لیا، سب چیزیں تمہاری بن گئی، بچوں کا کیا ہوگا؟ نسلوں کا کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں، اسکول میں پابندی سے بولا جائے کہ بچے کو یہ سکھاؤ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، جس کے کلاس میں اگر وہ 1 ہے تو 24 بچے وہ ہیں جو زنا زادے ہیں، جس کی ٹیچر وہ ہے جو ہفتے میں سیٹرڈے اور سنڈے کو شراب و زنا و سور کھاتی ہے. کنفیوزڈ نسلیں ہیں وہاں پہ، کنفیوزڈ بچے بیچارے. تو والدین نے ظلم کیا، ان بچوں کا کوئی قصور تو نہیں ہے. 70 سال کے بوڑھے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، ماتھوں پہ سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں. ہاں بھائی بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چلی گئی ہے. کہاں گئی؟ پتہ نہیں مولانا، 17 سال کی یونیورسٹی چلی گئی، بیٹی کو نہیں بچا سکا. بیٹا کہاں ہے؟ انگریز سے شادی کر لی. جن کی نسلیں بچی بھی ہوئی ہیں وہ بیچارے بچوں کو قصور نہیں ہے. کیوں؟ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں وہاں شراب، وہاں زنا، وہاں بے حیائی، وہاں بے پردگی، وہاں عریانی. اور بیٹی گھر آتی ہے کہتے ہیں دوپٹہ پہنو. جو دوپٹہ نہیں پہنتے وہ اچھے نہیں ہوتے، جو حجاب نہیں کرتے اچھے نہیں ہوتے. اب وہ اسکول جاتی، اس کی ٹیچر اتنا پیار سے اسے بات کرتی، کہتی بابا وہ حجاب نہیں کرتی لیکن اچھی تو بہت ہے. آپ کیسے بول سکتے وہ اچھی نہیں ہے؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں جو حجاب کی ویلیو وہاں نہیں ہے. یہاں آپ کراچی میں چلو، روڈ پہ کتنی خواتین ایسی نظر آئیں گی، بد حجابی ہے لیکن عریانی تو نہیں ہے نا، آنکھیں تو بچی ہوئی ہیں نا. وہاں بچنا بھی چاہو تو تم بچ نہیں سکتے، اتنی عریانی، اتنی فحاشی ہے.
ایک کراچی کا ہی جوان تھا، اس کو 2 سال ہو گئے یورپ میں، کہنے لگا مولانا اب میں کیا کروں؟ میں نے کیا ہوا؟ مولانا ماحول جو میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا کماؤ، کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی نسلوں کو کبھی یہاں نہ لانا۔ جب تو عملاً دیکھ رہا ہے اس ماحول میں، بھائی زمین جیسی ہوتی ہے دانا بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یہ ذہنوں میں رکھو۔ تکلیفیں ہیں پاکستان میں، کچھ بھی ہو، لیکن معاشرہ اسلامی ہے، یہاں حلال کے لیے در بدر تجھے گھومنا نہیں پڑتا۔ یہاں کچھ بھی ہو، اگر تم بچے پہ محنت نہ بھی کرو، یہاں بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے منتیں نہیں کرنی پڑتی، حسین کے نام پہ خود ہی آ جاتا ہے۔ وہاں کی مسجدوں میں جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، انہوں نے بچوں کے لیے کھیلنے کے کھلونے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، فٹ بال کا گراؤنڈ، باسکٹ بال کا گراؤنڈ، پتہ نہیں کیا کیا، خوجوں نے تو پتہ نہیں سوئمنگ پول کیا کچھ نہیں بنایا ہوا کہ کم از کم یہ سوئمنگ پول دیکھ کے آ جائے، فٹ بال دیکھ کے آ جائے۔ اتنی مولوی کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے خدا کہاں ہے؟ حجاب کیوں کروں؟ اس کو پسند ہے لڑکے سے شادی کرے، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم کا جو بیس ہے وہ ہیومنزم ہے، اس کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان کے لیے بنے ہیں۔ اب اس پہ غور کرنا، اور اس کی نظر میں انسان روح نہیں ہے، بدن ہے۔ اسلام میں بھی جو قوانین ہیں وہ انسان کے لیے، انگریز بھی کہتا ہے ہم نے جتنے قوانین بنائے انسان کے لیے۔ اب انسان کی ڈیفینیشن آپ کے لیے اور ہے، اس کے لیے اور ہے۔ وہ کہتا ہے انسان بدن ہے، مولا فرماتے انسان روح ہے۔ وہ جب بدن کہتا ہے وہ بدن کی ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے، آپ جب روح کہتے ہو آپ روح کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہو۔ اس کے لیے زندگی 60-70 دی اینڈ ہے، آپ کے لیے موت اینڈ نہیں، اسٹارٹ ہے۔ ہماری زندگی تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب موت آتی ہے۔ لذتیں تو ہیں یہاں، تو دنیا تو دار المصائب ہے، یہاں زحمت، یہاں کوشش، یہاں محنت۔ وہ سیلفشنس کے اصول پہ کھڑا ہے۔ امریکہ کی سوچ، ویسٹرن ورلڈ کی سوچ، رشیا کی سوچ، کیا سوچ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا؟ لیکن آقا خامنہئی نے کہا ہم نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک ایسی چیز جس سے انسانیت کو نقصان ہے، ہم کیوں بنائیں؟ کیونکہ فلسفہ اسلام بقاء ذات نہیں ہے۔ کربلا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر امام حسین خود کو بچانا چاہتے، کیا بچا نہیں سکتے تھے؟ جعفر جن امام حسین کے پاس پہنچا، مصدقہ روایات میں ہمارے پاس، اس کی شادی ہو رہی تھی عاشور کے دن، تخت پہ بیٹھا تھا، اچانک تخت کے نیچے سے 2 لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ جعفر نے کہا کون ہو جو خوشیوں میں رو رہے ہو؟ 2 جن نکلے، کہ سردار ہم آ رہے تھے آپ کی شادی کے لیے، کربلا میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے مولا کے بدن پہ زخم لگے ہیں۔ جعفر نے جیسے سنا، لشکر کو تیار کیا، فوراً کربلا پہنچا۔ کہتا ہے جب کربلا پہنچا تو 4 فرسخ تک، جعفر کہتے 4 فرسخ تک انبیاء، ملائک، اجنہ، وہ مخلوق جو نظر آپ کو نہیں آتی وہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا میں خود کو مولا تک پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں؟ کہتا ایسی سوچ میں تھا کہ امام حسین نے وہیں سے آواز دی، جعفر حسین کے قریب آ۔ کہ جب مولا کے قریب گئے، میں نے کہا مولا اذن دیں، اجازت دیں، میں ان سب کو تہس نہس کر دوں۔ مولا فرماتے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ خلاف عدل ہے جعفر، تو ان کو دیکھ رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے۔ کہ مولا انسانی بھیس میں آ کے کروں گا۔ کہ نہیں، اب حسین کا اس دنیا سے جی بھر چکا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ گھر آتا ہے تو آہو بکا، ماں پوچھتی ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہتے کربلا میں میرے مولا حسین کے ساتھ یہ حالات دیکھ کر آیا ہوں۔ اس وقت اس کی ماں جلال میں آتی ہے، کہتی ہے آگ کر دوں گی اگر حسین کی مدد نہیں کرو گے۔
کہتے ہیں پھر سارا لشکر ماں کے کہنے پہ کربلا پہنچتا ہے، لیکن جعفر کہتے ہیں اب جب میں پہنچا تو شام غریبہ ہو چکی تھی۔ اگر حسین چاہتے، خدا گواہ ہے، کیا طاقت ولایت سے اس لشکر کو ایک بددعا دینے کی ضرورت تھی نا، لیکن وہ بقاء ذات کے لیے آئے نہیں۔ سیلفشنس کا جو تصور ہے یہ طاغوت کا تصور ہے، مطلب امریکہ خود کو بچانے کے لیے اسرائیل کو تباہ کرے گا، افغانستان کو تباہ کرے گا، پاکستان کو تباہ کرے گا، میں بچ جاؤں، میری بقا۔ حسین کہتے ہیں امت بچے، حسین جاتا ہے تو چلا جائے۔ تصورات الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں۔ اب بچے کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بچے بچتے ہیں۔ یقین نہیں آتا، شوق ہے، انٹرویو لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے۔ نظام اس طرح بنا ہوا، چھٹی سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں جس طرح آپ سکون سے ایک ایک مجلسیں، دو دو مجلسیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، پیسے درختوں پہ نہیں لگے، گھر مورگیج پہ، گاڑی مورگیج پہ، ہر چیز آپ لیتے ہو بینک سے، پھر 25 سال 26 سال ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب بندہ ساری محنتیں کرنے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، نہ بیٹی اس کے پاس ہوتی ہے، نہ بیٹا اس کے پاس ہوتا ہے، نہ حجاب باقی رہتا ہے، نہ غیرت باقی رہتی ہے، پھر انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کمانے جاؤ جس بھی ملک میں جانا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو ایسے ماحول میں نہ لے جایا کرو جہاں پہ تجھے یقین ہو کہ میری نسلیں، ان کا ایمان، ان کی تقوی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں اگر باپ نے ایسا کیا، اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کروائی، اگر یہ مر جائے گا لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا۔ فرمایا حق سب سے بڑا والد کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ اس بچے کو اچھا ماحول دے، اچھی تربیت دے۔ اگر اس بچے کو کالج اور یونیورسٹی کا راستہ دکھا رہا ہے تو اپنے بچے کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائے۔ یہ نہیں ہو قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑے اور یہ بولے کہ بابا تو نے مجھے صراط مستقیم نہیں دکھائی، تم نے مال کمانے کا ہنر تو دیا، تم نے پیسہ کمانے کا ہنر تو دیا، لیکن تو نے یہ ہنر نہیں بتایا کہ میں سمیت تمار کیسے بنا جاتا ہے، حر کیسے بنا جاتا ہے، زہیر کیسے بنا جاتا ہے۔ تو کربلا کا فلسفہ یہی ہے، ایک طرف عاشق دنیا ہے، دوسری طرف عاشق عالم برزخ ہے۔ یہاں تو اپنی برزخ بنانے کے لیے آیا ہے۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، لیکن پیسے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ پورا پلان بنانا، شادی کا مقصد نسلیں آئیں، نسلوں کا مقصد ایسی نسلیں بناؤ جو امام زمانہ کی خادم بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری احادیث معصومین کی، یہ صحیفہ سجادیہ، یہ دعائے مکارم الاخلاق، رسالہ حقوق، نہج البلاغہ، یہ ساری غذائیں ہیں، تعلیمات ہیں کہ انسان اپنی روح کو کس طرح بلند کر سکتا ہے۔ یہ تو نعمت الہی ہے کہ دنیا پیسے دیتی ہے کہ ہمیں ہنساؤ، شیعہ پیسے خرچ کرتے ہیں ہمیں رلاؤ۔ ہاں؟ اس رونے میں کیا ہے؟ مہینوں کا سفر تو لمحوں میں طے کرتا ہے۔ اتنا مشکل ہے بندے کے دل کو نرم کرنا، بہت مشکل ہے۔ ایک بندے نے 10 بار شراب پی ہو، 20 بار زنا کی ہو، راشی ہو، سب کچھ ہو، اب اس بندے کا دل نرم کرنا بڑا مشکل ہے، اس کے دل میں ولایت کا دانہ لگانا بڑا مشکل۔ لیکن فرماتے ہیں کہ غم حسین میں وہ حرارت ہے جو سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں خدا دل کی زمین کو تیار کرتا ہے، تیار کر اپنی زمین کو، پھر وہ پرواز کر، وہ سفر کر جس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں،
متصل ہوں اپنے آقا امام حسین سے اور دعا کریں کہ خدا وہ حوصلہ دے ہمیں، وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس مقصد کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے تھے، یہاں بھی شفاعت حسین نصیب کرے، عالم برزخ میں بھی شفاعت حسین نصیب کرے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند، وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، یہ دن سکینہ کی یتیمی کے دن، یہ دن بی بی رباب کی گود کے اجڑنے کے دن، یہ دن علی اکبر کے یتیمی کے دن، امام زمانہ ان دنوں میں بڑے دکھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے مولا اس وقت کہاں موجود ہے۔ مولا دلی خواہش ہے تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے، یہ مومن آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ اگر ہم کربلا ہوتے خیموں کو آگ نہ لگنے دیتے، اگر ہم کربلا ہوتے کبھی سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ سنیں گے امام زمانہ کیسے اپنے جد کو سلام کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا انداز ہے، دوسرا امام زمانہ کا انداز ہے۔ فرماتے میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا، جب میں نے کسی مجلس میں کہا 11 محرم کو بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے، بچے نے کہا مولانا سمجھ میں نہیں آیا، عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بدے تھے۔ جب مولا سلام دیتے ہیں تو یقیناً مولا کی نظر میں کوئی منظر ہے۔
پوری مصیبت مولا کے ذہن میں موجود ہے، مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کہاں موجود ہے، یا شاید آج کربلا میں ہو، یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ ہو، یا شاید ننھی سی قبر سکینہ پہ رو رہے ہو۔ سنیں گے اگلا سلام، فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، میں سلام بھی بتاؤں گا، منظر کی طرف اشارہ بھی کروں گا۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، قدیمی مومنوں سمجھ گئے یہ کس کے ہونٹ ہے۔ کربلا میں بیبیوں کے بھی ہونٹ پھٹے تھے، کربلا میں سکینہ کے ہونٹ بھی پھٹے تھے، لیکن نشانی خود بتا دی مولا کن ہونٹوں پہ۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ اگر اجازت دو ذرا وہ منظر بتاؤں کہ یہ چھڑی کب لگی، کن ہونٹوں پہ لگے۔ مولا یہ سارے سلام آپ نے کیے، اگر بے ادبی نہ ہو ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ ہونٹ آپ کو یاد تھے جن پہ چھڑی لگے، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے۔ اب سنو گے یہ منظر کیا تھا۔ آج آدھی روایت پڑھوں گا، کل پورا کر دوں گا۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا پانی کو دیکھا روتے ہیں، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا روتے ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن اے کہنے والے یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئے، ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے۔ شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے۔ پھر کم مولا آپ جب بھی روتے ہیں 3 ہی جملے کہتے ہیں، الشام الشام الشام۔ بولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ امام نے کہا بڑی مصیبتیں گزریں۔ کہ مولا کون سی مصیبت تھی جس نے آپ کے جگر کو چھلنی کر دیا تھا؟ یہ وہ منظر ہے جس کا سلام امام زمانہ نے دیا۔ قدیمی مومنوں سننا، امام زین العابدین میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ شیعوں کو پتہ تو چلے
ہمارے اوپر کیسے کیسے مصائب آئے. مولا وہ کون سا منظر تھا جس نے آپ کو خون رلائے؟ رو کر کہنے لگے شام اور شرابی کا دربار. مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کر کہا ایک رسی تھی، اس رسی نے مجھے بڑا رلایا. ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھے. کسی کا قد بڑا، کسی کا قد چھوٹا. جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا بچی کی آواز آتی تھی، او بھیا میرا گلا گھٹ رہا ہے. اس رسی نے مجھے بڑا رلایا. پورے سفر میں میری کمر جھکی رہے، کہیں سکینہ کا گلا گھٹ نہ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے ننھی سی قیدن بچی کا واسطہ ہم سب کو گناہوں کی قید سے آزاد فرما. ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع